بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. کل کے درس میں یعنی آیت نمبر 212 میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے حق کے دشمن بننے کا ایک سبب بیان کیا تھا، وہ حب جاہ اور حب مال، عہدے کی بھوک اور مال کی بھوک، یہ دو حوثیں جو ہیں یہ بندے کو دین کا دشمن کر دیتی ہیں، کیونکہ دین متین جو ہے وہ پھر اپنا راہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو آج ہر وہ بندہ جو نفس پرست ہو، خواہش پرست ہو، جیسے لبرل سیکولر ہیں، دین جہاں بھی رکاوٹ بنے گا نا ان کی خواہشوں کے پورا ہونے میں، یہ وہیں پہ دین کے خلاف ہو جائیں گے، دین کے دشمن بن جائیں گے وہیں پر، ٹھیک ہے نا جی۔ آج جیسے سر عام کہتے پھرتے ہیں یہ لوگ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ مولوی بتائیں، کیونکہ کہتے ہیں جی ہم سود لینا چاہتے ہیں IMF سے، مزید لینا چاہتے ہیں، مولوی ہمیں روکتے ہیں، تو مولوی رکاوٹ ہوا ہے جی۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ یہی سود جو ہے اس نے بیڑا غرق کیا ہے سری لنکا کا۔ سری لنکا کا جو آج حال ہوا ہے، وہاں کا صدر بھاگا ہوا ہے، وہاں سے سارے وزیر بھاگ گئے، کیونکہ وہاں کے رہنے والے مسلمان نہیں تھے، کافر تھے۔ تو ان کافروں نے کہا کہ جنہوں نے ہمیں ڈبویا جن ذلیلوں نے، وہ سکھی کیوں رہیں جنہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے؟ یعنی کہ وہاں پہ آج لوگوں کے پاس پٹرول لینے کے پیسے نہیں ہیں، گاڑیاں تک کھڑی کر دی ہیں، بڑی گاڑیاں موٹر سائیکلیں ان کی بند پڑی، پیدل چل رہے ہیں، لکڑی کے سائیکل بنا لیا انہوں نے، اسی پہ بھاگتے پھرتے ہیں، لیکن کیسے تیار کیا انہوں نے، سائیکل پہ آ گئی پوری قوم ان کی، کھانے پینے کی چیزوں کی قلت تک ہو گئی ہے، IMF نے بیڑا غرق کر دیا ہے، امریکہ نے تباہ و برباد کر دیا انہیں، کچھ بھی نہیں رہنے دیا ان کے پاس، اب پوری حکومت ان کی بھاگ چکی ہے، سارے وزیر مشیر ٹوٹل، فواد بھی بھاگ چکا ہے، سارے شیطان بھی بھاگ چکے ہیں وہاں سے۔ اب ہماری حالت کیا ہے؟ جن ذلیلوں نے ہمیں ڈبویا ہے، آج بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے جلسوں میں جا رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جلسے میں ان کے لوگ جا رہے ہیں اور وہاں جا کے نعرے بازی کر رہے ہیں، کہتے ہیں تو نہیں آنا ہے، پھر تو نہیں آنا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کام، یہ معمولی کام تھوڑا ہے، انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، ایسی دنائی اور فہم پائی ہے انہوں نے، اتنا بیڑا غرق کیا انہوں نے ہمارا، تو یہ ہمارا بھی تو کام بنتا ہے نا، ہم دوبارہ انہیں منتخب کریں تاکہ جو بچا کچا خون ہے اسے بھی وہ چوس لیں۔ جو کتنا پڑ گئے ہیں پوری یعنی کہ پاکستانی قوم کو، کوئی چیز نہیں رہنے دی انہوں نے ان کے پاس، ان کے اپنے بچے باہر پڑے ہیں، ان کے سارے جناب علاج ان کے باہر ہوں، ان کی جدادیں ساری باہر ہوں، اور قوم جو ہے یہاں پہ بھی آپ کون ہے؟ میں جی پاکستان کا بیٹا ہوں، میں پاکستان کی بیٹی ہوں، تو جناب آپ کی کوئی چیز اور بھی ہے پاکستان میں؟ انہوں نے کہا اور تو کوئی بھی نہیں ہے، یا انہوں نے کہا یہ بیوقوف قوم ہے، ہم ان پہ حکومت کرنے آتے ہیں بس۔ وہ آئے اور کی اور یہاں سے نکل گئے۔ یہ جتنے بھی بڑے پھرتے ہیں زیادہ پھولوں والے میاں والی کے ٹرک، ایک بھی دکھائی نہیں دیتا یہاں ریٹائر ہونے کے بعد، کہ دکھائی دیتے ہیں یہاں پہ میں اور آپ جیسے غریب لوگ رہتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو جائے، بارش ہو، آندھی ہو، ظلم ہو، ڈرون ہو، بم ہو، دھماکہ ہو، جو بھی ہو، ہم یہیں پڑے ہیں بس غریب لوگ، باقی ان کی تو ہر چیز باہر ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم کی مت مار دے۔ میں کل ہی آیت مبارکہ سوچ رہا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ مولوی نے پڑھ کے اس کا مطلب یہ ایک ہی سمجھایا لوگوں کو کہ تم پر اگر
تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو میرے حبیب کے پاس آؤ. کہتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے حبیب کریم علیہ السلام کے پاس آنا. میں نے کہا آگے کچھ اور بھی ثابت ہوتا ہے. رب تبارک و تعالی نے میں تم اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو, میں نے کہا ایک یہ ہے کہ بندہ ایک انفرادی گناہ کرے, ایک ہے اجتماعی گناہ کرے, رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے ساتھ غداری کرے. پاکستان بنا تھا رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے نفاذ کے لیے, یہاں سے دین نے پھر پوری دنیا پر نافذ ہونا تھا, لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ آج 70 سال سے زائد عرصہ ہو گئے رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ غداری کر رہے ہو. اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, سارے کے سارے اب رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کی پناہ میں آ جاؤ. آؤ رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ ہم سے گناہ ہوا ہے, ہم سے خطا ہوئی ہے, ہم نے آپ کے دین کے ساتھ دشمنی بھی کی ہے, غداری بھی کی ہے, سارا کچھ کیا ہے. اب آپ بھی بخشش مانگے رب سے, ہم بھی معافی مانگتے ہیں اپنے گناہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمایا, ماں باپ کے دین کے ساتھ دین کے دامن میں آتے ہیں, دین کی پناہ لیتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. بتائیں بھائی یہ بیان کیا ہے کبھی کسی نے؟ یہ تم اتنی بڑی غداری کر چکے ہو, دین کے ساتھ دشمنی کر چکے ہو. سب سے بڑا ظلم بندے کا, مومن کا اپنے ساتھ یہی ہے کہ اس بندہ مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نظام پسند نہ آئے. یہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے, اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے وہ بندہ, کہ اسے جناب کفر کا گند, کفر کا فساد, جمہوریت پسند ہو, لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کا دین پسند نہ, رسول اللہ علیہ وسلم کا نظام پسند نہ ہو. بتائیں تو جاؤ گے, پڑھنا چاہیے تھا نہیں پڑھنا چاہیے تھا, ان کو بتانا چاہیے تھا نہیں بتانا چاہیے تھا کہ لوگوں دیکھو تم سے ظلم ہوا ہے. ایک ہے انفرادی گناہ, چھپ کے بندہ گناہ کر بیٹھے, اس کے لیے حکم ہے کہ وہاں جائیں. تو اجتماعی گناہ جو ہو پوری امت ہی کر رہی ہو, پوری قوم ہی کر رہی ہو, پورے پاکستانی کر رہے ہوں, مولوی پیر خود اس میں مبتلا ہو چکے ہوں, بڑے بڑے پیر ساتھ ہو چکے ہوں. یہ پیر جو ہے نا یہ بھی ٹچ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ٹچ. جیسے اس نے کہا تھا نا, پتہ نہیں سوری دا کیا کہتے ہیں اسے, قاسم سوری سوری کہتے ہیں اسے, وہ اسے ساتھ ملا کے اس نے کہا عمران خان کو کہ آپ ذرا اسلام کا بھی ٹچ دے دیں. میں نے کہا یہ منافقوں کے ٹچ ہی ہوتے ہیں, مومن کے سچ ہوتا ہے. مومن کے کیا ہوتا ہے؟ سچ ہوتا ہے. مومن ہر کام میں سچا ہوتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ خطبہ دے رہے تھے نا یزیدیوں کو, خطبہ دیتے ہوئے امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الناس عبید, میں لوگ سارے عبید الدنیا, میں لوگ جو ہے نا سارے کے سارے یہ دنیا کے غلام ہیں. اللہ اکبر, اتنی حیران کن بات. اور یہ آج کے دور میں تو ایسی پائی جا رہی ہے, ایسا اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے, ایسے جناب اس کا یہ منظر پیش ہو رہا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس وقت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الناس عبید الدنیا, میں لوگ سارے جو ہیں یہ دنیا کے غلام ہیں. میں کہ رہا دین, امام حسین فرماتے ہیں دین جو ہے نا ان کی زبان پر رہتا ہے, بس یہاں پر زبان پر دین رہتا ہے بس. آپ نے فرمایا کہ جیسے کوئی مصیبت آ جائے, میں کہ یا پھر ما درت معائشہم, ان کی روٹی تھوڑی تنگ ہو جائے, آپ نے فرمایا کہ دین کو تھوک دیتے ہیں. پھر دین تھوک کیوں؟ زبان پر ہوا نا, اس طرح کیا اور دین کیا, بس اتنا کیا, دین ہی کیا. تو بتائیں پیارے اور محترم بھائیو, انہوں نے وہی حال کیا نہیں کیا؟ آج دین کے ساتھ کیا کیا انہوں؟ منافق بندہ, لبرل سیکولر بندہ دین کا ایسے دشمن ہوتا ہے, دین کا ایسے مخالف ہوتا ہے. جہاں دیکھا اس کے مفادات میں دین آڑے آ رہا ہے, دین کا مخالف ہو گیا, دین ہی چھوڑ دیا, لکھ دیا جناب میں قادیانی ہوں, میں ختم نبوت کو ماننے والا نہیں. دیکھا نا اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی, چلو لندن چلتے ہیں. یہاں سے خط بھیجا انہیں, جناب مجھ پہ بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے, میں قادیانی ہوتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جائیں, پھر ہم آپ کو سیاسی پناہ دیتے ہیں, مذہبی پناہ دیتے ہیں. یہاں سے وہاں گیا جناب, وہاں اسے قادیانیوں کی لڑکیاں بھی مل گئی نکاح کے لیے, انہوں نے کاروبار بھی اسے سیٹ کر دیا. وہاں جا کے اس نے کہا میں نے تو اوپر سے کہا تھا میں قادیانی ہوں. میں نے کہا اوپر سے یہ بھی کیا دیتے کہ تمہارا ابا مودی ہے, اوپر سے یہ بھی کیا دیتے ابو جہل ہے تم, اوپر سے یہ بھی کیا دیتا کہ ابو لہب ہے تم, کچھ بھی کیا دیتا, کہنے سے کیا ہونا تھا, اوپر سے کہنا تھا نا. یہ دن میرا مسئلہ شرعی علماء نے لکھا ہے, کوئی بندہ یہ مذاق میں کہہ دے میں قادیانی ہوں, یا جناب کہے جی میں اوپر سے کہہ رہا ہوں روٹی کمانے کے لیے, 4 پیسے حرام کے بٹورنے کے لیے, اینٹنے کے لیے کہہ دے کہ جناب میں قادیانی ہوں, میں وہ قادیانی ہو جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے, مومن نہیں رہتا بندہ وہ, چاہے اوپر سے کیوں نہ کہہ رہا ہو. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالی نے جی آیت مبارکہ کے اندر پہلا سبب پچھلی آیت مبارکہ میں ایک سبب بیان کیا ان کے دین حق کے دشمن بننے کا, وہ یہ تھا حب جاہ اور حب مال.
عہدے کی بھوک اور مال کی بھوک، یہ دو چیزیں جو ہیں بندے کو دین کا دشمن بنا دیتی ہیں. ٹھیک ہے جی. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں نا کہ ابھی ٹچ کی بات کر رہے تھے. ٹچ جو ہوتا ہے نا، ٹچ پتہ کہاں ہوتا ہے؟ ٹچ وہاں ہوتا ہے جہاں بندہ صرف اپنی غرض نکالنے کے لیے ہاتھ لگاتا ہے بس. کہ نہیں سمجھ آیا؟ غرض نکالنے کے لیے وہاں پہ سب نام لے دیے، چلو جی لوگ ہیں، چاروں لوگ خوش ہو جائیں گے، ہیں چار لوگ ہیں، چلو خوش ہو جائیں گے، ہمارا کام نکلے گا. اسلام کو ذرا ٹچ دے دیں. آپ کو پتہ ہے قوم بیوقوف ہے، اسلام کا نام لیں تو سارے جناب کہتے ہیں واہ 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 واہ. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا اپنا ماضی کیا کہہ رہا ہے، اس کا کردار کیا کہہ رہا ہے. بس ٹچ دے دیں جی، ٹچ آیا اور جناب راضی ہو گئے. یا پھر بندہ ٹچ اس لیے دیتا ہے کہ اسے پورے کے پورے سے نفرت ہوتی ہے، پورے کے پورے کو اپنانے سے آر محسوس کرتا ہے. چلو تھوڑا تھوڑا ٹچ دیتا رہے، تھوڑا تھوڑا نام لیتا رہے بس. جناب ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہوتے ہیں. دیکھو ہم مدینے گئے تھے، جوتے اتار کے گئے تھے، ہمارے جیسے بھی کوئی عاشق رسول ہے. ہم تو بابا فرید کے دربار پہ گئے تھے، ان کی چوکھٹ کو چوم لیا تھا. بتائیں ہمارے جیسے بھی کوئی اولیاء اللہ کا عاشق ہے؟ تو قوم بیچاری ایسی ہوتی ہے کہ وہ جناب لٹو ہو جاتی ہے، اسی بات پہ لٹو ہو جاتی ہے یا نہیں ایسے؟ وہ ایک ٹچ والا نا ایک لطیفہ بھی ہے، بڑا ہے ویسے بڑا زبردست ہے سمجھنے کے لیے نا، ہنسنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے بڑی زبردست بات ہے. ایک بندے کو نا پہلے ہوتا تھا کہ وہ کھیتوں میں جاتے تھے لوگ قضاء حاجت کے لیے، اپنی طبی حاجتیں پوری کرنے کے لیے. وہ وہاں گیا تو اسے لومڑی نے کاٹ لیا. لومڑی ہوگی وہاں، اس نے کاٹ لیا اسے. جب اس نے کاٹا تو گیا وہ ایک پیر صاحب کے پاس دم کروانے کے لیے. اب اس نے کہا اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے لومڑی نے کاٹا ہے تو پیر صاحب نے بھی بےعزتی خراب کر دینی ہے، اتنا بدتمیز ہے، تجھے لومڑی نے کاٹ لیا ہے. تو جا کے کہتا جی مجھے نا کتیا نے کاٹا ہے، دم کر دیں. کیا کہتا ہے؟ کتیا نے کاٹا ہے، مجھے دم کر دیں. وہ پیر صاحب دم کہنے لگا تھوڑا سا لومڑی والا دم کو بھی ٹچ دے دینا. کہتا تھوڑا سا وہ دم بھی ڈال دینا ہے، کیونکہ وہ شرم محسوس کر رہا تھا کہ وہ لومڑی کا نام کیسے لے. نام اس نے کتیا کا لے لیا ہے. کتیا کا نام لے کے بعد میں کہنے لگا وہ تھوڑا سا دم وہ بھی ڈال دینا، اس کا بھی تھوڑا ٹچ دے دینا. اس نے کہا جی وہ کیوں؟ اس نے کہا وہ تھوڑا سا ویسے ڈال دیں، ایک تڑکا ہی صحیح، ذائقہ تبدیل ہو جائے گا. تو یہ قوم کے ذائقے تبدیل کرنے، قوم کو جناب ایسی باتوں کی طرف لگانا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی قوم پھر سمجھتی کیوں نہیں ہے. وہ کافر ہو کر، بھائی ہندو ہو کر انہوں نے اپنے حکمرانوں کو وہاں سے نکال دیا ہے. مالدیپ کی طرف بھاگ گیا ان کا صدر، ملک چھوڑ کے دوڑ گئے. ہمارے ہاں وہی چوڑے، وہی مسلی، وہی ٹھگ، وہی خائن، وہی بدماش دوبارہ سے پھر سر چڑھے ہوئے ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. لوگ پوچھتے ہیں جی عذاب کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا ایسے ہوتا ہے، یہ دیکھ لو خود تم. جس قوم کے سر میں جوتے مارے تھے نا جس بندے نے، جس نے گولی ماری تھی، اسی کے بیٹے کے پاس یا اسی کے ابے کے پاس جا کے دوائی لے رہے ہیں. جس حکیم کی دوائی سے بندہ بیمار ہو، اس کے شاگرد کے پاس پھر دوائی لینے جائے، ہاں جی وہ آپ پھر دوائی دیں ذرا میری طبیعت ٹھیک ہو جائے. وہ کہیے میرے استاد نے جب تمہیں بیمار کر دیا ہے تو میری دوائی میں تیرے لیے شفا کہاں ہوگی؟ نکل یہاں سے تم. لیکن عقل ہو تو وہاں سے بھاگے نا، نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت مبارکہ کے اندر دوسرا سبب بیان کیا لوگوں کے دین کا دشمن ہونے کا. اور دین کے اندر اختلاف جو پیدا ہوتا ہے اس اختلاف کا بھی سبب بیان ہو گیا یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر کہ دین میں اختلاف کیوں ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے اختلاف کی تاریخ بھی بتا دی کہ اختلاف شروع کب سے ہوا ہے، کب تک سارے لوگ متفق تھے، متحد تھے، ان کا عقیدہ ایک تھا، جماعت ایک تھی، امت ایک تھی، کب سے آ کے اختلاف ہونا شروع ہوا ہے. یہ آیت مبارکہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں کان الناس امتا واحدہ، میں سارے کے سارے لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی جماعت تھے، ایک ہی عقیدہ تھا ان کا، عقیدہ توحید. آدم علیہ السلام کے زمانے تک سارے کے سارے لوگ، آدم علیہ السلام کے بعد سارے کے سارے لوگ ایک ہی عقیدے پر تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت لوگ جو ہیں وہ بکھرے، 10 قرن تک ایک ہی عقیدہ رہا، سب لوگوں کا ایک ہی ایمان، ایک ہی عقیدہ توحید رہا. اس 10 قرنوں کے بعد آ کے لوگ جو ہیں وہ بگڑنا شروع ہوئے.
ایک معنی یہ ہوا اس کا کہ لوگ ایک ہی جماعت عقیدے پر تھے، دوسرا معنی یہ کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سارے لوگوں کے جب ڈوب گئے سارے لوگ، اس کے بعد سارے لوگ ایک ہی عقیدے پر تھے، وہ عقیدہ توحید تھا، عقیدہ نبوت آخرت ہر چیز کو ماننے والے تھے۔ اس کے بعد جا کے آہستہ آہستہ پھر لوگوں میں اختلاف آنا شروع ہوا۔ یہ اختلاف آیا کیوں ہے یہ بیان کیا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب جیسے جیسے ان لوگوں کو دنیا کی محبت بڑھی ہے نا، مال کی محبت بڑھی ہے اور دنیا کے عہدے کی محبت بڑھی ہے، ان کے دلوں میں ہوس آئی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ویسے ویسے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ہیں وہ دین کے دشمن بنتے گئے۔ یہ مبارکت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب اختلاف ہوا تو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ اختلاف مٹانے کے لیے اپنے نبی بھیجے، وہ اختلاف ختم کرنے کے لیے رب نے اپنے نبی بھیجے۔ سبحان اللہ، ان کے عقیدے غلط ہو گئے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے عقیدے درست کرنے کے لیے اپنے نبی بھیجے۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد بیان ہو گیا کہ انبیاء جو ہیں وہ لوگوں کے عقیدے ٹھیک کرنے کے لیے آتے ہیں، جب تک آتے رہے لوگوں کے عقیدے ٹھیک کرنے کے لیے آتے رہے۔ آج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری محبوب کریم علیہ السلام کی امت کے علماء کو عطا فرمائی ہے، امت کے علماء کو عطا فرمائی ہے کہ لوگوں کے عقیدے ٹھیک کریں۔ سب سے پہلا عقیدہ جو انبیاء ٹھیک کرنے آتے رہے وہ لوگوں کا عقیدہ توحید تھا۔ کیا تھا؟ عقیدہ توحید تھا۔ آج بھی عقیدہ توحید میں بگاڑ آ چکا ہے۔ لوگوں علماء کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو عقیدہ توحید کی طرف لائیں، ان کے عقیدہ توحید کو ٹھیک کریں۔ ان کا نظریہ توحید ٹھیک نہیں رہا، لوگوں کا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں رہا، باقی کیا ٹھیک ہونا بتائیں۔ اصل بنیاد جو ہے عقائد اسلامیہ کی وہ عقیدہ توحید ہے، وہی ٹھیک نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں انبیاء تشریف لائے، انہوں نے آ کر کہا مبشرین و منذرین، کہا جو عقیدہ توحید کو اپنائے گا اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ خوشخبری سنانے کے لیے آئے، کن کے لیے؟ جو عقیدہ توحید کو ماننے والے تھے، وہ منذرین، اور جو عقیدہ توحید کو چھوڑنے والے تھے انہیں جہنم کا ڈر سنانے کے لیے آئے کہ تم جہنم ڈال دیے جاؤ گے، لہذا تم پر ضروری ہے کہ تم شرک کو چھوڑ دو اور عقیدہ توحید کی طرف آ جاؤ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ حق کے ساتھ۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، پھر جن مسائل میں ان کا اختلاف ہوا تھا اس اختلاف میں فیصلہ فرما دے۔ یہ ذہن میں رہے لِيَحْكُمَ جو ہے تاکہ وہ فیصلہ کر دے۔ اس کے فائل میں لِيَحْكُمَ کے فائل میں تین امکان ہیں، تین طرح کے احتمال ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے کتاب نازل کر کے، یا پھر کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی فیصلہ فرما دے، یا پھر وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ جیسے کہ قرآن کریم ہے، اس کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید ہے، فرقان، فرقان کا معنی یہی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں میں کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، فرمایا کہ انہوں نے جو اختلاف کیا نا دین میں، وہ اختلاف تب کیا ہے جب ان کے پاس روشن دلائل بھی آ چکے تھے، روشن دلائل آنے کے بعد اختلاف کیا انہوں نے۔ اس سے یہ ثابت ہوا ان کا جو اختلاف تھا، جس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے انبیاء آئے، وہ اختلاف بینات میں تھا۔ کن میں تھا؟ بینات میں اختلاف تھا۔ بینات وہ باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح محکم احکامات محکمہ رب تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیے، یہ عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد اٹھنا، جنت، دوزخ، پل صراط، حوض کوثر، ساری چیزیں جو ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی، ان پر ایمان، عقیدہ، نظریہ، ہر چیز کھول کر بیان کر دی گئی۔ اس کے بعد ان کا اختلاف کرنا ان باتوں پر، یعنی کہ عقائد محکمہ پر ہیں، عقائد قطعیہ میں کے معاملے میں اختلاف کرنا ان کا، یہ چیز انہیں ڈبو گئی، یہ چیز انہیں غرق کر گئی۔ باقی رہا اختلافات غیر واضح باتوں میں ہیں، غیر منصوص، یعنی کہ وہ باتیں جن کا جو بینات کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی ہیں، فروعی مسائل جنہیں کہتے ہیں، ان میں اختلاف جو ہے وہ جہنم جانے کا سبب
نہیں ہے، وہ جہنم جانے کا سبب نہیں ہے، وہ ایک حسن ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت میں رکھا ہے، وہ ایک لچک ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، وہ ایک توسع ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے میں محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہمارے ایک بہت ہی بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، وہ ایک عالم بیان کرنے لگے بہت بڑے بزرگ کے بارے میں، بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، عالم بھی بڑے پائے کے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرتبہ ایک نماز پڑھنے لگے، وہ نماز میں اس طریقے پر عمل ہو رہا تھا جو طریقہ امام شافعی کے یعنی کہ مسلک کے مطابق تھا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کر دیا، میں نے کہا حضور یہ تو امام شافعی کا طریقہ مبارک ہے، ہم تو حنفی ہیں۔ انہوں نے کہا شافعی کن کے ہیں؟ وہ بھی تو ہمارے ہی ہیں، شافعی بھی تو ہمارے ہی ہیں۔ کہتے ہیں مجھے اس دن سمجھ آ گیا وہ قول جو کہتے ہیں نا صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، صوفی کا مذہب نہیں ہوتا، وہ نعوذ باللہ من ذالک لوگ ہمارے جب سے انہوں نے مذہب دین کو سمجھا نا اس دن سے بیڑا غرق ہوا ہے۔ حالانکہ مذہب کہتے ہیں عبادات کے معاملے میں غیر منصوص مسائل میں اجتہادی مسائل جو ہیں ان مسائل کو، ان پر عمل کو مذہب کہا جاتا ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جناب اوپر کر کے باندھنے ہیں، رفع یدین ہم نے نہیں کرنا انہوں نے کرنا ہے، اونچی آمین ہم نے نہیں کہنی انہوں نے کہنی ہے، امام کے پیچھے فاتحہ ہم نے نہیں پڑھنی انہوں نے پڑھنی ہے، یہ مسائل ہیں۔ تو حضرت یہی وجہ ہے، میں نے ثابت کیا کہ امام اعظم حضرت سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جب فتویٰ آتا تھا نا آپ نے کبھی بھی یہ التزام نہیں کیا، کیونکہ حنبلی تھے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے پیروکار تھے، ان کے جناب مذہب کے پیروکار تھے، آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جناب میں حنبلی ہوں تو حنبلی فتویٰ دوں گا، نہ، آپ ہمیشہ تین ائمہ کے قول پر فتویٰ دیتے رہے، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہ، ان تینوں کے مذہب پر امام حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فتویٰ دیا کرتے تھے، تینوں کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوا بھائی یہ جو مسائل ہیں مسائل فقہیہ ان کے اندر جو اختلاف ہے یہ باعث عذاب نہیں ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے غضب کا سبب نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا میں کہ بینات جب آ گئی تو ان میں اختلاف کرنا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اختلاف کو مٹانے کے لیے اپنے نبی بھیجے، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن اپنی کتابیں نازل فرمائی تاکہ وہ جو اختلاف ہے ان کا وہ ختم ہو جائے۔ اور اس امت کے اندر جو اختلاف فروعی اختلاف ہے یہ نزول عذاب کا سبب نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں آگے سبب بیان ہو رہا ہے، انہوں نے اختلاف کیا کیوں؟ رب تعالیٰ نے ارشاد میں بغیم بینہم فرمایا کہ ان کی آپس کی دشمنیاں تھیں، آپس کا اناد تھا، آپس کے ان کے بیر تھے، جس وجہ سے انہوں نے دین ہی اپنا اپنا بنا لیا، عقیدے ہی اپنے اپنے بنا لیے۔ آج ایک پیر دوسرے پیر سے لڑ پڑے تو وہ عقیدہ اس سے علیحدہ ہی گھڑ لیتا ہے، مولوی جو بھی مولوی بالغ ہو جائے چار کتابیں پڑھ لے وہ اپنے مذہب اور دین کھڑا کر لیتا ہے، اسے کسی عالم کی ہوئی تشریح پسند نہیں آتی، بشرطے کہ دین کی تشریح کرے، دین کی تشریح کرے، اس کا درد دین کا درد ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی بات کو مانے اور قبول کرے اس کی بات کو۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں میں بغیم بینہم، وہ بامی جناب عداوت کی وجہ سے انہوں نے دین ہی بدل دیا، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، دین ہی انہوں نے جناب تقسیم کر کے رکھ دیا، بانٹ دیا انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ مفاد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایمان والوں کو ہدایت دی اختلاف کے مسائل میں بھی، جو حق میں اختلافات تھے ان کے اللہ تبارک و تعالی نے باذنہ ہی اپنے فضل کے ساتھ اپنے کرم کے ساتھ اپنے حکم کے ساتھ اللہ تعالی نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ یہ ذہن میں رہے ہدایت بھی بے طلب کے نہیں ملتی، رب تبارک و تعالی اسے ہدایت عطا فرماتا ہے جو مانگے رب تعالی سے، جو تڑپ رکھنے والا ہو۔ مطلب کیا ہے تڑپ؟ یہاں پہ اس آیت مبارکہ کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے اصل تڑپ جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ ان مسائل سے اپنے آپ کو نکال لے، حق کے معاملے میں اناد نہ رکھے، کسی ذات کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے دین کا دشمن نہ بنے، دین کا دشمن نہ بنے، کسی ذات کے ساتھ کسی بندے کے ساتھ شخصیت کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے دین کی مخالفت نہ کرے بندہ۔ رب تبارک و تعالی نے ہر اس بندے کو میں اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہوں،
ہر اس بندے کو رب تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے. ورنہ یار کیا سبب ہے ابو جہل ہو ابو لہب ہو قرآن پڑھیں اور وہ بھی حضور پڑھیں, قرآن سنائیں اور وہ بھی حضور سنائیں, پھر بھی انہیں ہدایت نہ ہو. اصل وجہ اور سبب یہ ہے ان کے اندر حق کی دشمنی آ گئی تھی. آقا علیہ السلام کی دشمنی کی وجہ سے وہ حق کے اور دین کے دشمن بن چکے تھے. آج بہت سارا ٹولہ ایسا ہے وہ ذات کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے وہ دین کے دشمن بن جاتے ہیں. کسی بندے کے یعنی کہ وہ حق بیان کر رہے ہیں نا عالم, اس کے ساتھ ہماری لڑائی ہے تو ہم نے پھر حق کا انکار کر دینا. یہی سبب تھا ان کا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی وجہ بیان فرمائی کہ دین کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیوں کیا, دین سے دور کیوں ہوئے, دین کے دشمن کیوں بنے. میں آپسی اختلاف تھا ان کا, وہ اختلاف انہوں نے دین پر نکالا, دین کا انکار کر دیا. جی دین کا انکار کر دیا انہوں نے. وہ ایک کالا تھا کہیں سفر میں جا رہا تھا کسی علاقے میں, تو اس نے اپنے مجتہد سے پوچھا جی میں سفر میں جا رہا ہوں تو میں پھر کوئی مسئلہ ضرورت پڑ جائے تو میں پھر کس سے پوچھوں, وہاں تو کوئی ہمارے مذہب کا عالم ہی نہیں ہے, ہمارے مسئلہ کا عالم ہی نہیں ہے, تو وہاں کس سے پوچھوں. اس نے کہا تو سنیوں کے عالم سے پوچھ لینا. اس نے کہا سنیوں کے عالم, ان کے دین کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے. اس نے کہا تو اس سے پوچھ لینا نا, جیسے وہ بتائے اس کے خلاف کر لینا, وہی ہمارا دین ہوگا. جیسے وہ کہے اس کی مخالفت کرنا. یعنی تم نے اس سے پوچھا کہ زور کی رکھتے کتنی ہیں, وہ کہے کہ مسافر کے لیے 2 ہیں مقیم کے لیے 4 ہیں, تو تو سفر میں ہو تو 4 پڑھ لینا, مقیم ہو تو 2 پڑھ لینا. مخالفت جو کرنی ہوئی نا. اس نے کہا جو وہ بتائے تو اس سے پوچھنا کتا حرام ہے کہ حلال ہے, وہ کہے حرام ہے تو کھا جانا. تو انہوں نے رکنا پیچھے, کیونکہ جو وہ کہے اس کے خلاف کرنا ہے. یہی دین ہے ہمارا. بتائیں یعنی شخصیت کے اختلاف جو ہے وہ دین کے اختلاف تک لے گیا. یہ عذاب ہے بھائی, یہ کیا ہے, یہ عذاب ہے. شخصیت کے اختلاف کے ساتھ دین کا اختلاف آ جائے. اللہ اکبر. رب نے ارشاد فرمایا کہ باغیم بینہم, ان کو یہ اختلاف لے ڈوبا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایمان والوں کو ہدایت دی اس نے اختلافی مسائل میں, حق کے معاملے میں باذن ہی, اپنے فضل کے ساتھ, اپنے کرم کے ساتھ. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہدایت دیتا ہے, صرف انہیں دیتا ہے جنہیں رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے, صرف انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. انہیں صراط مستقیم, صراط مستوی, استوا والا راستہ رب تبارک و تعالیٰ, اعتدال والا راستہ انہیں دکھاتا ہے. نہ تو وہ تشدد پسند ہوتے ہیں, نہ وہ متشدد ہوتے ہیں, اور نہ ہی وہ جناب ایسے پلپلے ہوتے ہیں کہ انہیں دین کی غیرت ہی نہیں ہوتی, انہیں دین میں تسلب نہیں ہوتا. نہیں جی میں تو سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں. نہ یہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جی تسلی دی اہل ایمان کو, کیونکہ پیچھے بیان فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے زین للذین والی آیت میں وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں حب جاہ والے, حب مال والے, یعنی کہ عہدے دار, عہدے والے اور مال والے, وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا, ایمان اڑاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. آج بھی آپ دیکھ لیں, اگر آپ داڑھی رکھ کے چلے گئے ہیں کسی بھی بڑے افسر کے سامنے, وہ آپ کی تذلیل کرے گا. امامہ باندھا ہوا ہے تو تذلیل بڑھے گی, اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل میں ایمان کی محبت ڈالی ہو, دین کی محبت ڈالی ہو, تو وہ آپ کا احترام بھی کرے گا. لیکن اکثریت ان میں ایسی ہوتی ہے جو دشمن ہوتے ہیں دین کے, دینداروں کے بھی دشمن ہوتے ہیں. تو رب تبارک و تعالی نے یہاں تسلی دی ان لوگوں کو جو دین حق کی وجہ سے تکلیفیں اٹھا رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے. ہوا یہ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریفہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں حضور. اس طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑی تکلیفیں دی گئی انہیں, حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی اذیتیں دی گئیں حق کی خاطر. یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہوا ہے. آقا علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے, ٹیک چھوڑ دی حضور نے. آقا علیہ السلام نے کہ تم تو بڑی جلدی میں چاہ رہے ہو. آقا علیہ السلام تم سے پہلے لوگوں پر اتنا, دینداروں پر اتنا ظلم کرتے تھے کہ انہیں جناب آری رکھتے تھے ان کے سر پر, ایسے آری رکھتے تھے ان کے سر پر. آقا علیہ السلام پورے جسم کو ان کے 2 ٹکڑے کر دیتے تھے, لیکن وہ حق کو نہیں چھوڑتے تھے, حق نہیں چھوڑتے تھے, دین حق پر قائم رہتے تھے. اتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں. اور آقا علیہ السلام نے کہ لوہے کی کنگھی ان کے پاس ہوتی تھی, ایسے جناب یہاں رکھتے اور ایسے پھیرتے پورے جسم پر, ان کے جسم کے گوشت کو اور چمڑے کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے تھے. آقا علیہ السلام نے کہ اتنا ظلم اور ستم جو ہے وہ بھی انہیں حق سے دور نہیں کر سکا.
اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جنگ کے اندر رسول اس وقت کے رسول جو تھے اور ان کے ماننے والے جو تھے ان پر ایسی سختیاں آئیں، جھنجھوڑ کر رکھ دیا گئے، جھڑجھڑا کر رکھ دیا گئے۔ آقا علیہ السلام نے میں باوجود اس دقت کے اور تکلیف کے، اتنے مصائب کے، ان کی زبان پر بھی یہ آ گیا، مولا وہ مدد کب آئے گی تیری جو تو نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا ہم سے، ہیں اتنے تک وہ کہہ دیا انہوں نے، لیکن دین تو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اس آیت مبارکہ میں تسلی ہے آج کے دور میں دین حق کا پاک کام کرنے والوں کے لیے۔ ایسے نہیں حضور نے فرمایا میں کہ جب فتنے کا دور ہوگا اس وقت وہ میری دین کی خدمت کرے گا، دین کے غلبے کے لیے کام کرے گا۔ آقا علیہ السلام میں اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے 50 صحابہ جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ 50 صحابہ۔ آج بتائیں کسی بھی ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ آج تو جس کو بھی ہاتھ لگاؤ وہی بچھو ہے۔ جیسے کسی نے کسی سے پوچھا نا کہ بچھو جا رہے تھے کوئی 40-50، اس نے کہا اس میں زیادہ زہر کس میں ہے؟ اس نے کہا تم اس میں سے کسی کے دم پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لو، ہیں تمہیں پتہ چل جائے گا کون سے زیادہ زہریلا ہے۔ آج جس کو بھی ہاتھ لگاؤ کوئی حق بات کہو، ہر بندہ بچھو لگا پھرتا ہے یا نہیں؟ کسی کو بھی کہنا حق بات کہنا تکلیف دہ بات ہے بھائی، فوراً تکلیف دے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے صاحب مبارک کے اندر اہل ایمان کو تسلی دی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، میں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ جنت جانا تمہارے لیے ایسا آسان کام ہے؟ اولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، رب تعالیٰ نے میں ابھی تو تم پر وہ تکلیفیں نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، جو پہلے لوگوں نے اٹھائی ہیں تکلیفیں، وہ تکلیفیں نہیں آئیں، وہ مصیبتیں نہیں آئیں۔ مستہم الباساء والضراء، انہیں تو تکلیفیں آئیں، بڑی بڑی مصیبتیں ان پر نازل ہوئیں۔ وزلزلوا، میں جھنجھوڑ کر رکھ دیا گئے، ان پہ زلزلہ طاری کر دیا گیا مصیبتوں اور تکلیفوں کا۔ حتی یقول الرسول والذین معہ، یہاں تک کہ وہ معزز رسول نے اور اس کے ماننے والوں نے یہ کہہ دیا رب کی بارگاہ متی نصر اللہ، یا اللہ مدد کب آئے گی تیری؟ یہ مایوسی کی حالت میں نہیں کہا کہ رب سے مایوس ہو گیا ہوں، نہ، رب کا نبی رب سے مایوس نہیں ہوتا، رب کے نبی کے صحابہ رب تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ پریشانی کی حالت میں رب سے وقت پوچھ رہے تھے، مولا تو نے وعدہ کیا تھا، وعدہ کب پورا کرے گا؟ یہ دشمن تو ہم پہ چڑھ گئے ہیں، اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں ہمیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا اللہ ان نصر اللہ قریب، میں تم لگے رہو میرے دین کی مدد میں، اور میری مدد بھی قریب آ گئی ہے، بس میری مدد بھی آ گئی ہے، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والوں کے لیے، میں کہ تم لگے رہو دین کی خدمت کے لیے، تم دین کے غلبے کے لیے۔ یہ دیکھیں جی ہمارے ذمہ نا وہ پیغام پہنچانا ہے، پیغام پہنچانا ہے ہمارے ذمہ، صرف بیان کر دیں، ہم لوگوں کو بتا دیں، ٹھیک ہے؟ نہ منوانا ہمارا کام ہے، نہ انہیں پکڑ کے حق کی راہ پر اٹھا کے ایسے ڈالنا، راہ پہ رکھنا ہمارا کام ہے، ہمارے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا صرف پہنچانے پر ہی ہمارے لیے ہمارا اجر لکھ دیتا ہے۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں۔ کئی سارے لوگ نا، میں اس لیے یہ بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کھول رہا ہوں کہ لوگ جو ہے نا جب کسی کو دعوت دیتے ہیں نا دین حق کی، تو آگے سے وہ بندہ جلدی قبول نہ کرے تو پریشان ہو جاتے ہیں، دین کا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ، یہ نہ کریں، آپ نے کام کر دیا نا، بتا دیا، بیان کر دیا ہے، آپ کا کام ہو گیا ہے۔ وہ نہ مانے یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ ناکام ہیں، یہ ذہن میں رہے مسئلہ، وہ نہیں مان رہا یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ آپ ناکام ہیں، آپ کامیاب تب ہوں، آپ کے پیچھے لوگ ہوں، آپ کے پیچھے لوگ ہوں، جمگٹھ ہو تب کامیاب ہوں، نہ، یہ کامیابی کا معیار ہی نہیں ہے، یہ کامیابی کی دلیل ہی نہیں ہے۔ کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا بہت سارے انبیاء ایسے تھے، نبی سنے ذرا غور کے ساتھ، نبی جو ہیں رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر جو ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے کسی کے پاس 2 بندے تھے، کسی کے پاس 1 بندہ تھا، اور آقا علیہ السلام نے کئی نبی تو میں نے ایسے بھی دیکھے جن پر 1 بندہ بھی ایمان نہیں لایا۔ کیا کہیں گے؟ رب کے نبی ہیں، دعوت دی ہے لوگوں نے مانا ہی نہیں، دعوت دی ہے لوگوں نے مانا ہی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام رب کے پاک پیغمبر ہیں، اتنے جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، 950 سال تبلیغ کریں، کل 80 بندے مسلمان، 950 سال تبلیغ اور 80 بندے مسلمان، تو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے یہاں؟ نہ بھائی نہ، یہ کوئی ناکامی کی دلیل نہیں ہے۔ رب کے مومن بندہ جو ہے نا دین حق کا پیغام دے کامیاب ہو گیا، بس
وہ کامیاب ہو گیا ہے. آگے وہ مانے نہ مانے، یہ ناکامی اور کامیابی اسی کے سر ہے.